आदाब नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे रहिए। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, हंसता बोलता फलता फूलता रखे। आज वो हो गया जिसका होना बेहतर था, अनहोनी एक तरह से हो गई। हम इस हद तक कमज़ोर हो गए हैं। आज की ये डेवलपमेंट जो है ये ज़ाहिर करती है, और उसकी वजह क्या है, उन वजूहात पर भी बात करेंगे, लेकिन और ये मामला क्या है इस पे बात करेंगे। साथ साथ चीफ जस्टिस साहब ने आज फिर ये, यानी एक हफ्ते में समझ लें, पिछले 7 दिन में उन्होंने दूसरी बार मीडिया से गुफ्तगू की है। चीफ जस्टिस को ये गुफ्तगू क्यों करना पड़ती है, इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने ये गुफ्तगू में कहा क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने पार्लियामान के खिलाफ कुछ रिमार्क्स किए। पार्लियामान खड़ी हो गई दुम पर, और स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब उन जज साहब का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामान बालादस्त सदारा है, आइन और कानून बनाता है। इस पे बात करेंगे। फिर नाज़रीन, चलते चलते आपको एक अच्छी खबर भी सुनाएंगे। और आ, बाकी अगर कुछ वक्त रहा तो एक दो और चीज़ें हैं, उन पे बात कर लेंगे। लेकिन बहरहाल आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज IMF का जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है, बेसिकली तो वो पाकिस्तान में जो उनका IMF प्रोग्राम है, उस पर हमने किस रफ्तार से काम किया उसका जायज़ा लेने के लिए आया। जायज़ा मिशन है। और पिछले कुछ अरसे से हम जो है वो, बल्कि पिछले 30 साल हो गए, बल्कि शायद 30 से भी ज़्यादा हो गए, 36-37 साल हो गए। जब हम IMF के चुंगल में आए थे, उसके बाद से अब तक हम मुसलसल IMF ये डिमांड करता है कि अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइए अपनी इकॉनमी में, हम नहीं लेकर आते। वो कहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाइए, हम नहीं लेकर आते। वो कहते हैं अपने टैक्स टैक्स कलेक्शन बढ़ाइए, हम नहीं बढ़ाते। वो कहते हैं कि अपनी इनकम बढ़ाइए, हम नहीं बढ़ाते। ये असल में बुनियादी प्रॉब्लम है। अब ज़रा ब्यूरोक्रेसी की जानिब भी आ जाइए। दिफा पर सारी दुनिया उंगली उठाती है, लेकिन दिफा पाकिस्तान जिस सिचुएशन से दो चार है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक हसासियत है, इसमें पाकिस्तान के लिए दिफा पर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे एक तरफ अब भारत है, वो हमें नीस्त नाबूद करने पर तुला रहता है। नरेंद्र मोदी जी की गुफ्तगू सब सुनते हैं। दूसरी जानिब हम पिछले 20-30 साल से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग में हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जवान शहादतें भी देते हैं। हमारा हम वो जंग लड़ भी रहे हैं। कौम ने 80,000 के करीब जानें कुर्बान की हैं, जिसमें से 7-8 हज़ार हमारे फौजी जवान शामिल हैं, अफसरान शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, जो सिपाही हैं वो शामिल हैं। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी को ख्याल नहीं आता। हमारी ब्यूरोक्रेसी अभी साल पुरानी बात है। एक ब्यूरोक्रेट साहब गए थे मुज़ाकरात करने के लिए, 7 स्टार होटल में ठहरे दुबई में, और उसके बाद वो 3.5-4 लाख का सूट पहने हुए थे। तो बाद में मेरी किसी से IMF इस्लामाबाद में किसी साहब से बातचीत हो रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि इनको देखकर तुमको लगता ही नहीं था कि पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है। ये क्या माजरा है? इसलिए कि वो हमारा ब्यूरोक्रेट जो है, वो अपनी सहूलियात में इजाफे की बात करता है। वो देखिए ना, वो आप पर और मुझ पर टैक्स लगाता है। वो ये कहता है कि जी ये जो 5 मरले का घर है या 4 मरले का घर है, इसमें बिजली का बिल आ रहा है 15,000, इस आदमी की इनकम है 30,000, ये बिल 25,000 होना चाहिए। ये हमारी अप्रोच है हमारी रियासत की। हुकूमतों को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान काम है। हुकूमत तो मजबूर होती है इन्हीं बाबुओं के हाथों। फिर एक नेक्सस भी होता है बाद औक़ात। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, आप बेहतरी की तरफ जा नहीं सकते। दूसरी है हमारी इनकम का बढ़ाना। अब पिछले अभी कोई कुछ अर्सा पहले SDPI ने एक कॉन्फ्रेंस की थी फूड सिक्योरिटी के हवाले से। एक अमेरिकन एक्सपर्ट खातून थी फूड सिक्योरिटी पर, वो आई तो हमारी उनसे नशिस्त भी हुई। वो ये कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान अब तक वो 4 फसलों के फलसफे पर कायम है। वो जो 2 फसलें हैं, रबी और खरीफ की फसलें हैं, उसमें वो 4 वो ऐसे आइटम है जो कैश क्रॉप्स समझे जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया जो है वो 2 फसलों के बजाय 6-6 फसलें उठा रही है, और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो ज़रई मुल्क है। माहौलियत उसने अपना तबाह कर लिया, बारिशें उससे मुतासिर हो गई। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन में हमारा रोल 0.1% है। लेकिन हम बाकी जो ज़मीन पर हम कर रहे हैं, कूड़ा हम हर जगह फेंकते हैं, पानी गंदा करते हैं, बहुत बहुत सारा कुछ करते हैं, उसका भी तो कुछ ना कुछ नतीजा होता होगा। मैं मैं एक मरतबा इंडिया गया, शदीद गर्मी थी दिल्ली में, और 6-8 घंटे लाइट नहीं थी। तो मैंने जिनका मैं मेहमान था, मैंने उनसे पूछा, वो अशीम रॉय हैं, हमारे दोस्त हैं, PhD हैं, वो लेबर राइट्स पे काम करते हैं इंडिया में।
میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ آپ لوگ احتجاج نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا احتجاج کس بات کا کریں؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ریاست ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری چلے گی تو ہمارا روزگار چلے گا، تو یا بجلی انڈسٹری کو مل سکتی ہے یا ہمیں مل سکتی ہے، تو ہم اپنی برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کچھ یو پی ایس وغیرہ کے پیسے ہوں تو ہم لگا لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں نا، ہم کبھی روٹی پیٹ پہ باندھ کر آ جاتے ہیں، کبھی گلے میں کچھ لٹکا کر آ جاتے ہیں، بجلی ہمیں گھروں میں چاہیے جناب، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں جناب، یہ ہو رہا ہے۔ گیس ہم نے 500 سال کی گیس 50 سال میں اڑا دی، کہیں ہم نے اس کو وہ جو کھاد بنانے کے لیے استعمال کر لیا، کہیں کچھ بنانے کے لیے استعمال کر لیا، ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز کا بھی خیال نہیں کیا، لیبر رائٹس ہم دیتے نہیں ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن ہم نے بڑھا دی اس چکر میں، اور غربت نتیجے کے طور پر بڑھے گی۔ جاب مارکیٹ ہماری سکڑتی چلی جا رہی ہے، 1 لاکھ آدمی کو سرکار نے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ بھی آئی ایم ایف کے دباؤ پر کیا کیونکہ ہمارا سائز بہت بڑا ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیوروکریسی کا سائز ہے، ذرا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنے بیوروکریٹس کی ضرورت ہے، کتنے ہمارے پاس ہیں۔ امریکہ میں بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن 4,000 لوگ ان کے اوپر ہر حکومت کے ساتھ آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، پھر اس حکومت کے ساتھ وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں اور عمل کرواتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہم نے سارے تمام سرکاری ملازمین کو جو ملک بھر سے پاکستان کے دارالحکومت میں آتے ہیں ان کو ہم نے رہائش دینی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یاد ہے ایک زمانے میں، مشرف کے زمانے میں، پارا اسلام آباد میں جو سرکاری کوارٹر ہے ان کو خالی کروانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ ہائی رائز بلڈنگ بنا دیں اور ایک عمارت میں کوئی 25 30 فیملیز سیٹل ہو جائیں، فلیٹ بنا دی جائیں اسی سائز کے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو کٹ مریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، ہم اپنا مفاد سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، ریاست کا مفاد عزیز نہیں رکھتے۔ پھر ہم نے پیٹرول فری دینا ہے بیوروکریٹس کو، ہم نے ملازم ان کو دینا ہے، گاڑی دینی ہے۔ جب آپ اونچے گریڈ پہ پہنچتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی گاڑیوں کا معیار بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پیٹرول کا خرچہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، آپ کے پرکس اینڈ پریویلیجز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں وہ ایک تنخواہ دیتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ گھر دے دیں گے، اس کا کرایہ دے دیں گے۔ اب ہمارے یہاں جس گھر کا کرایہ جس کی سیلنگ 35,000 ہے، وہ 1.5 لاکھ کا گھر لے لیتا ہے، سرکار ہائر کر لیتی ہے۔ کیوں کر لیتی ہے؟ یہ بڑے مسائل ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم اگر یہ کرایہ مقرر کر دیں اور سیلنگ بند کر دیں، ہم پیٹرول کا ایک الاؤنس تنخواہ میں لگا دیں، پیٹرول کی فراہمی بند کر دیں، بجلی کے خرچ کے ایک الاؤنس لگا دیں، بجلی کی مفت فراہمی بند کر دیں، ہم بہت پیسہ بچا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں ٹیکس چوری بہت ہے۔ ٹیکس چوری، ہم ابھی پچھلے دنوں میں کوئی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ 2,000 ارب روپے سے 2,200 ارب روپے تک کی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ یہ بھی ایسٹیمیٹڈ اعداد و شمار ہیں، یہ شاید 6,000 ارب ہو، کیونکہ ہم تو ہر جگہ سے ٹیکس بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا سیلز ٹیکس رجیم فالٹی ہے، ہم تاجروں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں سیلز ٹیکس جو ہے وہ اسمارٹ سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح ہونا چاہیے، ایٹ سورس ہم کاٹتے ہیں، وہ بھی پورا نہیں پے کیا جاتا۔ تو وہ عمر سیلیہ کی قیادت میں تاجر آ گئے، انہوں نے دھرنے کر کے شہر شہر بند کر دیے، نواز شریف حکومت ہو یا بے نظیر، تو ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا کہ یہ تاجروں نے تو اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا۔ ایک دن کی ہڑتال 5 ارب روپے کاسٹ کرتی ہے ٹیکسز کے مد میں۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایگریکلچر انکم پر اب ٹیکس لگایا ہے۔ ہم عرصے سے کہہ رہے تھے، حالانکہ زرعی ٹیکس ایگریکلچر میں جو آدمی ہے وہ ہم سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے شہریوں سے، وہ ڈل بھی دیتا ہے، وہ آبیانہ دیتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائے، ٹھیک ہے، اس سے پیسے بڑھے گی، پروڈیوس کی قیمت بڑھے گی جو ایگریکلچر پروڈیوسز ہیں۔ لیکن اب کیا کریں، یہ مجبوری میں ہم سب کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ ہم نے اپنے طور پر اسٹرکچرل انویسٹمنٹ صحیح کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا پچھلے دنوں میں ایس ڈی پی آئی نے کیا تھا ایک سیمینار، یہاں کانفرنس تھی، فوڈ سیکیورٹی کی ایک امریکن ماہر اس میں آئی ہوئی تھی، میں نے بھی ان سے تھوڑی سی نشست کی اور ان کی تقریر بھی زبردست تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان سال میں 2 فصلوں کے روایتی نظریے پر قائم ہے، یہ کیوں ہے؟ آپ اس کو بڑھائیے، لوگ 4 6 فصلیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم اسمارٹ ایگریکلچر کی طرف نہیں جاتے، ہم نے اپنی ماحولیات تباہ کر لی ہے، حالانکہ ہمارے پاس ریسورسز بہت ہیں اور ہم بطور قوم ہم نے تباہ کیا۔ حکومتیں تو ہمیں بتاتی رہتی ہیں، ہم نے 500 سال کی گیس پھونک دی 50 سال میں، کہیں ہم نے اس کے مالیکول توڑ کر وہ بنا لی، کیا کہتے ہیں اس کو، کھاد بنا لی، کہیں کچھ بنا لیا، چائے میں پھونک دی، سارا دن چولہے جلتے رہتے ہیں، ہیٹر جلا کے ہم نے کر دیا۔ پھر ہم نے اپنا ماحولیات گرم کر لیا ہے، 600 میگا واٹ کے ہم نے لگائے ہیں سرکاری گریڈ اسٹیشنز یہ سولر پینل کے، اور 18,000 میگا واٹ کے سولر پینل پاکستان میں امپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ہم
جو ہے وہ جنریٹر امپورٹ کر لیتے ہیں، بجلی کا نظام ٹھیک نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے یہ خرابیاں، اور آئی ایم ایف اب اس حد تک پہنچ گیا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ اور پھر ہم نے پچھلے دنوں یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی وہ کامیاب ہو گئی. کیا تھا اگر عمران خان صاحب برداشت کر لیتے؟ یہ پارلیمنٹری پروسیس ہے، بے نظیر کے خلاف بھی آئی تھی، انہوں نے برداشت کیا تھا. اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے برداشت اس لیے کیا کہ یہ پارلیمنٹری پروسیس ہے، جیت گئے تو حکومت کریں گے، ہار گئے تو اپوزیشن کریں گے. خان صاحب نے نظام کو ہی تلپٹ کر دیا. کب امریکہ پر الزامات کرنا شروع کر دیے، جنرل باجوہ پر الزامات کر دیے، جنرل ناصر سے لڑائی کر لی، فلاں سے لڑائی کر لی، فلاں سے لڑائی کر لی. بھئی ایک پارلیمنٹری پروسیس تھا، 6-8 مہینے بعد الیکشن ہو جانے تھے، سال بعد ہو جاتے الیکشن. آپ بات بیٹھتے پارلیمان میں بیٹھتے اپنا رول پلے کرتے اور الیکشن جیت کر دوبارہ آ جاتے. بے نظیر بھٹو بھی آ گئی تھی، نواز شریف بھی آئے تھے اسی طرح جب نکالے گئے. لیکن نہیں، ہمیں تو برداشت نہیں ہے. تو ہم نے بقول شیخ رشید معیشت میں جاتے جاتے خان صاحب نے کچھ ڈائنامائٹس فٹ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اب آئی ایم ایف ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کر پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے کی کمی کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ 2 بار آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا خان صاحب نے. اس کے نتیجے میں ہمیں لکیریں ناک سے نکالنی پڑتی ہیں. اب عمران خان صاحب کی پارٹی لابنگ کرتی ہے تو وہ امریکہ میں ان کے حامی صدر بھی آ گئے. اب آئی ایم ایف بھی ہم سے مزید، اور آئی ایم ایف تو پولیٹیکل ادارہ ہے، امریکہ کے اشارے پر چلتا ہے. امریکہ اشارہ کرے گا تو وہ کچھ دے دے گا، ورنہ نہیں دے گا. یہ مسائل ہیں ہمارے، اور ہمیں اس پر سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چلیے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ آج ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی. انہوں نے ان کو بتایا جو پچھلے دنوں میں ہمارا جج حضرات بھی کر رہے ہیں، جس سے خطوط لکھے جا رہے ہیں، دنیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا تو نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا اور یہ حکومت نے کیا. حالانکہ جو جج حضرات کرتے ہیں اس کے اوپر خود ان کو خیال نہیں آتا. چیف جسٹس صاحب نے ان کو بریفنگ دی، پر سپریم کورٹ اعلامیے میں تفصیل ہے، وہ آپ نے سن لی ہوگی. لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو پورے اعتماد کے ساتھ بتایا، اور یہ مجبوری میں کرنا پڑا، لیکن یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے چیف جسٹس صاحب نے کیا. لیکن اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کو آئی ایم ایف تو مطمئن ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ رپورٹر صاحبان سے ملے. یہ 1-7 دن میں دوسری مرتبہ رپورٹر سے ان کو ملنا پڑا، اور انہوں نے رپورٹر سے مل کر جب جو گفتگو کی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آئی ایم ایف کے وقت کو جواب دیا کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے اور ہمارے پاس سیفٹی نیٹس موجود ہیں. انہوں نے کہا ایک وفد کو میں کو بتایا یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں، لیکن آئی ایم ایف جو ہے اس کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ بتایا گیا. انہوں نے آگے چل کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے. بانی پی ٹی آئی کے خط کے مندرجات سنجیدہ نوعیت کے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور شکوہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط مجھے مل گیا، لیکن مجھ تک خط پہنچنے سے پہلے وہ خط میڈیا کے پاس تھا. یہ ہمارا بڑا پرابلم ہے. ہم نے اگر چیف جسٹس کو خط لکھا ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. چیف جسٹس کا جواب نہ آئے تو پھر ہم اس کو میڈیا کو جاری کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں. جیسے عمران خان صاحب نے 2 خطوط لکھے آرمی چیف کو، کھلے خط لکھ کر ساری چارج شیٹ کر دی فوج کو، اور پھر کہتے ہیں کہ میں تو آؤٹ آف سنسیئرٹی یہ خط لکھ رہا ہوں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب آپ پبلک میں لے آتے ہیں چیزوں کو تو ہم اس کے نتائج ملک کے لیے کیا ہوتے ہیں. میرے لیے ہر خبر خبر ہے، میرے نزدیک ہر خبر جانی چاہیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو آدمی اسٹیک ہولڈر ہے سسٹم کا، وہ اگر یہ کرے گا تو وہ سابق وزیر اعظم ہے، وہ کریں گے تو اس کا ملک پر کیا اثر پڑے گا، کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے. اور ساتھ اس کے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے جج حضرات کا کیا رویہ رہا ہے. خطوط لکھے گئے کہ آئی ایس آئی نے یہ کر دیا. جب آئی ایس آئی کی کے ساتھ ملی بھگت سے جج بن رہے تھے تو کسی کو خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی جو ہے نا اس کے ساتھ مل کر ہمیں جج نہیں بننا چاہیے، ہمیں اپنی اہلیت پر جج بننا چاہیے. اس وقت تو سب اچھے تھے. عمران خان کی حکومت میں سب عمران خان کی سپورٹ کر رہے تھے سارے ادارے. ثاقب نثار کا بھی ثابت ہو گیا، باقی لوگوں کا بھی. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کیا کر رہی تھی، سب ثابت ہو گیا. لیکن اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا، اب سب کو خیال آ گیا. آج جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے کوئی ایک مقدمہ تھا یہ میرٹ پر بھرتیوں کو ریلیٹڈ، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تو 24-25 سال میں وہ کولیپس کر گئی ہے، وہ پارلیمان کولیپس کر گئی ہے، ایگزیکٹو کولیپس کر گئی ہے، جوڈیشری کولیپس کر گئی ہے. آپ جج ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں. آپ یہ بیانات سیاسی بیانات نہیں دے سکتے ہیں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آپ اپنے ریمارکس کے ذریعے آپ چیزوں کو خراب نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں پارلیمان کھڑی ہو گئی اور پارلیمان نے کہا کہ جی جج صاحب کا بیان ناقابل قبول ہے. جس محسن اختر قیانی صاحب کے یہ ریمارکس تھے اور انہوں نے کہا جج صاحب کو آگاہ کریں یہ پارلیمان پر حملہ ناقابل قبول ہے. اب پارلیمان نے ایک رولنگ جاری کر دی ہے جج کے خلاف. پارلیمان بالادست ادارہ ہے.
जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? जमहूरियत ऐसे मजबूत होगी कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असद यार वली, महमूद चकरी, ये सारे पार्लिमान की बालादस्ती को तस्लीम करें। इमरान खान पार्लिमान की बालादस्ती को तो तस्लीम नहीं करते। जो पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते हैं, कहते हैं ये क्या बात है, ये आइन और कानून क्या होता है, मेरे नज़दीक तो मैं ज़्यादा अहम हूँ। ये हर आदमी जब सोचता है तो यही प्रॉब्लम होता है। उसके नतीजे में अब ये हो गया। तो क्या जज साहब को अब इखलाकी तौर पर अपनी नशिस्त पर बैठना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन। लेकिन जज साहब बैठे रहेंगे और ये पार्लिमान की बेतौकीरी जो है ना वो हम सब कबूल कर लेंगे। कबूल नहीं करनी चाहिए। अगर हम पार्लिमान और अदलिया की बेतौकीरी कबूल कर लेंगे तो फिर हम अपने मुल्क को की हर किस्म की तबाही में शरीक है। ये बतौर कौम हमें सोचना चाहिए। हम ये सोचते नहीं है मेरे नज़दीक मेरा लीडर ज़्यादा अच्छा है, किसी और के नज़दीक उसका लीडर ज़्यादा अच्छा, हम इससे बाहर ही नहीं निकलते। हम अपने लीडर के शहर से बाहर नहीं निकलते। अब नाज़रीन ज़रा आते हैं कि ये जो गुज़िश्ता रोज़ स्टेट बैंक ने अदाद शुमार जारी किए हैं, बल्कि आज ही जारी किए हैं। वो एक महीने में रेमिटेंसीज में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि जनाब रेमिटेंसीज मत भेजें। रेमिटेंसीज कि ये जो सिविल नाफरमानी की उनकी तारीख थी वो नाकामी से दो चार हो गई है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार हैं, वो सरकारी आदाद शुमार हैं, वो सारी दुनिया में चूँकि बैरून मुल्क से पैसा आता है तो इसलिए वो रिकॉर्ड बैरून मुल्क भी है। आदाद शुमार इसलिए झूठ नहीं बोलते। तो आदाद शुमार का सच ये है कि तफसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। टैक्स कलेक्शन में कभी ज़रूर हुई होगी, वो हुई है, और उसमें वो FBI का निज़ाम है। फैसल वावडा ने बताई हक़ाइक़ बताएँ, लेकिन ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जब तक हम सब मिलकर इसको ठीक नहीं करेंगे, मुल्क की ना मईशत ठीक होगी, ना ही मुल्क का सियासी निज़ाम ठीक होगा। फिर कभी IMF आएगा तो कभी अक़वाम मुत्तहिदा आएगी और हमें बताएंगे कि ये करो, तो फिर मजबूरी में हमें करना पड़ेगा। खुदा हाफ़िज़।